اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین کرام، عشرہ اعتکاف میں روزانہ بعد نماز عصر درس قرآن کا یہ سلسلہ گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ اس وقت سیاہ ستہ یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے دوسری بڑی افضل کتاب صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پر گفتگو مقصود ہے۔ حضرت ابی ہریرہ جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ یہ حدیث پاک اور اس کا ترجمہ ہو گیا۔ ابی ہریرہ تو بڑے معروف صحابی ہیں، سب لوگ ان کا نام جانتے ہیں۔ یہ بات بیان فرما رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھو۔ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں خاموشی ہوتی ہے، وہاں مردے ہوتے ہیں مدفون، وہ باہر نمازیں پڑھتے ہوئے تو نظر نہیں آتے، ان پر نماز تو ہے ہی نہیں، اور نہ وہ کچھ اور پڑھتے پڑھاتے باہر نظر آتے، سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے۔ تو فرمایا قبرستان مت بناؤ گھروں کو، قبرستان کی طرح خاموشی مت رکھو گھروں میں، گھر میں بھی اللہ کا کلام پڑھو، قرآن پڑھا کرو۔ قرآن مجید وہ آسمانی آخری اللہ کی مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت پوری دنیا میں کی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ اس کے حافظ بھی دنیا بھر میں موجود ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں۔ اور قرآن مجید ظاہری اور باطنی، ظاہری یعنی اوپر سے باہر سے، اور باطنی یعنی اندر سے، دونوں طریقوں سے شفا ہے۔ یعنی بظاہر جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں جن کو پڑھ کر دم کیا جائے تو شفا نصیب ہوتی ہے، انہیں آیات شفا کہا جاتا ہے، آیات شفا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت بھی ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی صورتوں کو پڑھ کر اپنے دست مبارک پر پھونکا اور اپنے جسم اقدس پر دست مبارک کو مل دیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ویسے تو تلاوت قرآن کی ہے ہی افضل، لیکن خاص صورتیں بھی ہیں جن کو پڑھنا بھی باعث فضیلت ہے، خاص صورتیں، ورنہ تو پورا قرآن ایک ایک حرف فضیلت والا ہے، جتنا بھی کوئی پڑھے وہ فضیلت ہے۔ روزانہ پڑھے یا ہفتے میں پڑھے، جس طرح بھی ہو، لیکن معمول بنائے
کہ قرآن کو چھوڑے نہ، گھر میں بھی پڑھا جائے، مسجد میں بھی پڑھا جائے، مدرسہ میں بھی پڑھا جائے، جہاں جہاں پڑھ سکتے ہو قرآن پڑھے۔ تو ابی ہریرہ یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کہ جیسے قبرستان خالی ہوتا ہے پڑھنے والوں سے، کوئی چلا جاتا ہے تو فاتحہ پڑھ لیتا ہے، ورنہ ویسے کیا ہوتا ہے، سناٹا، ویرانی۔ فرمایا ایسے ہی گھر کو قبرستان کی طرح مت بنا لو کہ وہاں کوئی بھی کچھ نہ پڑھتا ہو، نہ نماز پڑھتا ہو، نہ قرآن پڑھتا ہو، نہ تسبیح پڑھتا ہو، یہ بد نصیبی ہوگی۔ اس لیے کہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو۔ اس نماز سے مراد نفلی نمازیں ہیں، کیونکہ فرض نمازیں جو ہوتی ہیں وہ تو جماعت سے جا کر پڑھنے کا حکم ہے۔ مسجد میں کوشش کریں کہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھیں، جماعت سنت مؤکدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے کہ آپ فرض نمازیں جماعت سے پڑھاتے تھے، امامت فرماتے تھے خود، اور نوافل اور سنتیں اپنے گھروں میں پڑھتے تھے، اپنے گھر میں، گھر کاشان اقدس میں پڑھتے تھے۔ اسی لیے مسلمانوں کو بھی یہ ترغیب دی گئی ہے کہ کوشش کر کے گھر میں سنتیں، گھر میں نفلیں یہ ادا کریں، تاکہ گھر بھی نماز سے بارونق رہے اور برکت رہے گھر میں، کیونکہ نماز بھی ذکر اللہ ہے، پھر نماز میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ بھی ذکر اللہ ہے، تو برکت ہوگی نا۔ اس کی برکت کا انکار کون کرے گا؟ مسلمان تو کر نہیں سکتا۔ لہذا حضور نے فرمایا گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ پھر فرمایا فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، یعنی سورہ بقرہ اگر پڑھی جاتی رہے تو شیطان یا اس کے چیلے جیسے جنات، کافر جنات، شرارتی جنات، یہ بھی شیطان کی اقسام میں سے شیطانی کے بھائی ہیں، فرمایا یہ بھاگ جاتے ہیں سورہ بقرہ پڑھنے سے۔ تو یہاں قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے حدیث سے، ورنہ تو میں نے بھی عرض کیا سورہ فاتحہ وہ بھی فضیلت والی، سورہ یاسین وہ بھی فضیلت والی، سورۃ الرحمن وہ بھی فضیلت والی، سورہ اخلاص وہ بھی فضیلت والی، سورہ فلق، سورہ ناس وہ بھی فضیلت والی، اور یہ سورہ بقرہ یہ بھی فضیلت والی۔ تو ایسی تو بہت سی صورتیں ہیں جن کے سب کے فضائل ہیں، پورا قرآن ہی فضیلت والا ہے، کہیں سے کچھ پڑھ لو سب فضیلت ہے، لیکن خصوصیات ہیں صورتوں کی، اور وہ اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ تو انہی میں سے ایک خصوصیت سورہ بقرہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ قبرستان میں، کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ کہ قبرستان میں کچھ پڑھا نہیں جاتا۔ ویسے تو علماء فرماتے ہیں کہ جو مومنین کی قبریں ہیں وہ اپنی قبروں میں ذکر اللہ کرتے ہیں، صالحین امت جیسے اولیاء اللہ ہو، اللہ کے نیک بندے۔ احادیث میں ایسا ثبوت ملتا ہے کہ قبر میں سے آواز آ رہی تھی کہ قبر والا سورہ ملک پڑھ رہا ہے، سورہ ملک کی بھی فضیلت ہے۔ تو ایسے تو بہت سے اللہ کے نیک بندے قبروں میں مدفون ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ یہ شرف بخشتا ہے کہ وہ کچھ پڑھتے ہیں اپنے قبروں میں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن عام طور پر باہر تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ گھر کو قبرستان کی طرح مت رکھو، وہاں کچھ پڑھتے پڑھاتے رہو، نماز بھی پڑھو
تسبیحات بھی پڑھو اور قرآن بھی پڑھو. اب یہ فرمایا کہ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے. اب سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن مجید کے پہلے پارے کی سورہ ہے اور سب سے طویل سورہ ہے, بڑی سورہ ہے. سب سے چھوٹی سورہ ہے سورۃ الکوثر, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. یہ چھوٹی صورت ہے, مختصر ترین, اور بڑی صورت وہ سورہ بقرہ ہے, لیکن خصوصیت بہت بڑی ہے اس کی, فضیلت ہے بڑی. اس لیے فرمایا کہ حدیث میں ایک اور جگہ فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے بلائیں, نحوستیں اور شریر جنات دور ہو جاتے ہیں, یا جادو وغیرہ بد اثرات دور ہو جاتا ہے. گویا کہ سورہ بقرہ خود ایک ایسی طاقت رکھتی ہے اپنے اندر جس کو پڑھنے سے امن و امان رہتا ہے, گھر میں سکون بھی رہے گا اور جھگڑا بھی نہ ہوگا اور اس کا فائدہ ہوگا, فضیلت. تو ایسی مثالیں حدیث میں موجود ہیں سورہ بقرہ پڑھنے کی کہ جس وقت سورہ بقرہ پڑھی جا رہی تھی تو آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے تھے. ایک صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صحیح حدیث میں یہ واقعہ ہے کہ آپ رات کے وقت سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے, تلاوت کر رہے تھے, تو آپ کے قریب آپ کا بچہ تھا, اس کا نام تھا یحییٰ, وہ کھیل رہا تھا اور قریب ہی آپ کا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا. تو جب آپ نے سورہ بقرہ شروع کی تو وہ گھوڑا اچھلنے لگا, تو آپ کو محسوس ہوا ایسا کہ ایسا نہ ہو کہیں بچے کو نقصان پہنچ جائے, گھوڑا اچھل رہا ہے. تو آپ نے پڑھنا روک دیا تو گھوڑا بھی رک گیا. آپ نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا, جب دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر اچھلنے لگا. یہ ہوتا رہا. پھر آپ نے نظر اپنی اٹھا کے دیکھا اوپر, تو آپ کو نظر آیا کہ آسمان سے ایک روشنی نیچے کی طرف آ رہی ہے, ہالہ جیسا ہوتا ہے, روشنی کا ہالہ نیچے کی طرف آ رہا ہے. انہوں نے جو قرآن پڑھنا روک دیا تو وہ رک گیا, وہ نیچے آ رہا تھا, روشنی نیچے آ رہی تھی. صبح کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی, یہ واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول رات میں پڑھ رہا تھا تو اس طرح ہوا میرے ساتھ, میں نے دیکھا آسمان سے کوئی روشنی اتر رہی تھی. اس نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو سن کر نیچے آ رہے تھے. اگر تم تلاوت کرنا چھوڑتے نہیں, جاری رکھتے, تو وہ بالکل نیچے آ جاتے اور تم سے آ کے مصافحہ کرتے. وہ فرشتے تھے. تو وہ صحابی جو سورت پڑھ رہے تھے وہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے. سورہ بقرہ کو جیسے میں نے کہا کہ گھر میں پڑھا جائے تو شیطان بھاگتا ہے اور جنات, برے جنات وہ بھی بھاگ جاتے ہیں, بد اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں. یہ گویا کہ عمل ہے, روحانی عمل, نحوستوں کو دور کرنے کا, بلاؤں کو دور کرنے کا, کہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وقتاً فوقتاً. ایک اور جگہ حدیث میں ہے اور صحابہ کا اس پر تعامل ہے, عمل ہے, کہ جب کوئی فوت ہو جائے اور اس کو آپ دفن کر دیں تو اس کے سرانے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات تلاوت کریں, شروع کیا ہے ابتدائی آیات تلاوت کریں.
الف لام میم سے لے کر مفلحون تک یہ ابتدائی آیات ہو گئی، اور آخری آیات پائنتی پر پڑے مردے کی، قبر کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر اور کافرین تک، فانصرنا من القوم الکافرین، یہ ہو گئی پہلی آیات اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، پہلی اور آخری۔ اس کو مستحب کہا گیا ہے مردے کے حوالے سے، برکت حاصل ہوتی ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، اور اس وقت جو منکر نکیر کے آنے کا وقت ہوتا ہے قبر میں سوال و جواب کرنے کا، تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس وقت بھی مردے کو بہکائے تاکہ وہ صحیح جواب نہ دے سکے، تو یہ آیات وغیرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان محدث بریلی سنی حنفی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبر پر اذان دی جائے، کیونکہ اذان میں بھی شیطان کے بھاگنے کی تاثیر موجود ہے، کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، تو اذان بھی دی جائے۔ یہ سب مستحب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں مگر مستحب ہے۔ اس لیے سورۃ البقرہ کو کوشش کرنی چاہیے گھروں میں پڑھی جائے، اور ویسے بھی قرآن کی تلاوت شروع سے لے کر آخر تک تلاوت کا معمول بنایا جائے کہ تلاوت کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں۔ اگر ترجمے پر غور کریں تو اچھا ہے، نہ بھی ہو تو تلاوت بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ قرآن کا تو ہر حرف ثواب رکھتا ہے، ہر حرف کا انکار کفر ہے، اس لیے اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے، قرآن مجید کو پڑھنا اور پھر سورہ بقرہ پڑھنا۔ یہ جو شیطان کا ذکر یہاں آیا کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے، یہ تو ظاہری گھر کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے خاندان کے بزرگ عارف باللہ حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، نہ جس دل میں ہو یاد حق وہاں شیطان رہتا ہے۔ یعنی دل بھی ایک گھر ہے اللہ کا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نہ زمین میں رہتا ہوں نہ آسمان میں مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ تو اہل ایمان کا دل جو ہے وہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے۔ تو اگر دل میں بھی اللہ کی یاد نہ ہو تو شیطان آ سکتا ہے، اس لیے حکم ہے کہ دل میں بھی ذکر کرو، زبان سے بھی ذکر کرو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ نہ جس دل میں ہو یاد حق وہاں شیطان رہتا ہے، سرائے بھوت ہے وہ گھر کہ جو ویران رہتا ہے۔ یعنی اگر گھر کو بھی آپ خالی چھوڑ دو عرصے دراز تک تو ہو سکتا ہے وہاں بھی جنات آ جائیں، وہاں بھی جنات کا بسیرا ہو جائے، تو ایسا ممکن ہے۔ چنانچہ کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت جاری رہے اور سورہ بقرہ بھی پڑھی جاتی رہے، دیگر صورتیں وقتاً فوقتاً ان کو بھی پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو اور صورتیں قرآن مجید کی فضیلت والی، جن کی خصوصیات حضور نے بیان کی ہوئی ہیں، ان کو تلاوت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن مجید جیسے کہ میں نے عرض کیا ظاہری شفا بھی ہے، بیماریوں میں اس کی آیات پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے سنا سورۃ الفلق، سورہ ناس
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اپنے ہتھیلی مبارک پر دم کر کے ہاتھ پھیرتے تھے اپنا. ایسے دوسروں پر بھی چند آیات ہیں قرآن پاک کی، ان کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جب بھی کبھی موقع ہو تو ویسے ہی قرآن مجید کی آیت پڑھ کر دعا کر لی جائے، اس میں بھی اثرات ہیں، برکت ہے. تو قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شفا نازل کی ہے اور رحمت نازل کی ہے مومن کے لیے، اہل ایمان کے لیے. تو ظاہری شفا بھی ہے اور باطنی بھی ہے. باطنی یہ کہ وہ امراض جو دل سے تعلق رکھتے ہیں، اندر کے امراض، یعنی یہ نہیں کہ نزلہ زکام بخار کھانسی، بلکہ اندر کے اثرات، حسد، کینہ یا غرور یا غفلت، یہ باطنی امراض ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے. رذائل کہلاتے ہیں، رذائل یہ نظر نہیں آتے مگر اندر ہوتے ہیں. جیسے نفس ہوتا ہے، نفس امارہ، یہ بھی اندر ہوتا ہے. تو اس کے دفع ہونے کے لیے قرآن مجید پڑھا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے درس کے آخر میں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان میں بھی قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کو رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے رہنے کی عادت بنائی جائے. ایک بار قرآن ختم ہو پھر شروع کر دیں، جس کا مطلب ہوگا کہ قرآن کا تسلسل جاری ہے، پڑھنا جاری ہے. مرد پڑھیں، عورتیں پڑھیں، بچے پڑھیں، بچیاں پڑھیں، پڑھتے رہیں. زبانی پڑھا جائے تو زبانی بھی پڑھا جائے، جیسے حفظ کے طور پر، اور اگر دیکھ کر پڑھا جائے تو افضل ہے. قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ اس میں قرآن کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، قرآن کو چھونا بھی ہو جاتا ہے، تو زیادہ فضیلت ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عام طور پر بھی رمضان کے علاوہ بھی قرآن مجید کو تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم اعنا علی تلاوت القرآن بذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، مسنون دعا. اللہم اعنا، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن، اے اللہ تلاوت قرآن پر میری مدد فرما. اللہم اعنی علی تلاوت القرآن، یا اللہ قرآن کی تلاوت پر میری مدد فرما. بذکری کا، اپنے ذکر کے ساتھ، و شکر کا، اپنے شکر کے ساتھ، و حسن عبادتی کا، اور عبادت کے حسن کے ساتھ. یعنی مجھے قرآن کی تلاوت، اپنا ذکر، ذکر اللہ، اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کر، اور عبادت اچھی والی عطا کر، وہ حسن عبادتی کا. چنانچہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی عادت ہمارے دل میں پیدا فرما دے، قرآن کی تلاوت کا ذوق و شوق عطا کر دے، قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا کر، قرآن پر عمل کی توفیق عطا کر،
اور قرآن سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے صورتوں کی صورت میں، آیات کی صورت میں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، آج ماہ رمضان کا آخری دن ہے، اعتکاف کا آخری دن ہے، تو ہماری عبادات قبول فرما اور ہمیں آئندہ سال پھر ایسا مہینہ ماہ مبارک اور ایسا عشرہ اعتکاف دوبارہ نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنی عبادات ماہ رمضان میں تیری دی ہوئی توفیق سے ہوئی ہیں، قیام کی، صیام کی، تلاوت قرآن کی، صدقہ و خیرات و زکوٰۃ کی، یا اللہ وہ سب قبول فرما۔ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، بیماروں کو شفا عطا کر، بے اولاد کو نیک اولاد عطا کر، بچے بچیوں کو نیک جوڑے عطا کر، زوجین میں گھروں میں اتفاق محبت عطا کر، آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ۔ آمین۔ یا اللہ، جو کچھ ہم نے آج حدیث کا درس سنا ہے، اس حدیث پاک کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما۔ حضور سیدنا شیخ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا اور ہم سب کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب داخل فرما۔ اللہم ربنا آمین۔ یا اللہ، ہم سے روزوں میں، تراویح میں، اعتکاف میں اور تلاوت قرآن میں اگر کوتاہیاں، خطائیں یا گناہ واقع ہو گئے ہوں تو غفور رحیم ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ ہر غلطی، ہر کوتاہی، ہر گناہ معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، اس قرآن کو ہمارے لیے شفاعت کا وسیلہ بنا دے۔ حدیث میں بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ قرآن سفارش کرے گا قیامت پر اپنے پڑھنے والے کی کہ یا اللہ، یہ مجھ کو تلاوت کیا کرتا تھا۔ قرآن شفاعت کرے گا۔ چنانچہ یا اللہ، ہمیں قرآن کی شفاعت بھی نصیب کر۔ قرآن مجید کو ہمارے لیے عبادات کی، ریاضات کی، تسبیحات کی قبولیت کا وسیلہ بنا دے۔ آمین۔ ہماری جائز تمنائیں، جائز مرادیں سب پوری فرما۔ اے اللہ، اس قادری مسجد و خانقاہ قادری علمیہ میں جو تاریخی مسجد ہے، جتنے خواتین و حضرات حاضر ہوتے ہیں، ان کی حاضریاں قبول کر، ان کو فیض عطا کر، اجر و ثواب عطا کر۔ اے اللہ، اس قادری مسجد کے ساتھ جو حضرات و خواتین ہمیشہ مالی تعاون کرتے ہیں، نظر و نیاز میں حصہ لیتے ہیں، لنگر شریف میں حصہ لیتے ہیں، سحری و افطار میں حصہ لیتے ہیں، اعتکاف میں حصہ لیتے ہیں، یا اللہ ان سب کو برکت عطا کر، فراخی عطا کر، کشادگی عطا کر۔ ہمارے کارکنان جو رضاکار خدمات انجام دیتے ہیں، یا اللہ ان کی خدمات قبول فرما، ان کو خیر و برکت عطا کر۔ آمین۔ یا الہ العالمین، صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا، حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر شاد رکھ۔ یا اللہ، ماہ رمضان کے بعد ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد یہ درس کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں بھی ہمیں حاضری کی توفیق عطا کر۔ آمین۔ اللہم ربنا آمین۔ صلی اللہ۔ یا اللہ، معتکفین حضرات جنہوں نے اس مسجد میں اعتکاف کیا، آج ان کا یہ آخری روز ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہوتے ہی ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یا اللہ، ان کے اعتکاف کو قبول فرما، آئندہ پھر توفیق عطا کر۔ اعتکاف میں جتنی دعائیں انہوں نے مانگی ہے تیری بارگاہ میں، یا اللہ تو ان کو ہر طرح سے قبول کر لے، ان کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا کر۔ جو قرآن پڑھا گیا ہے، جو نمازیں پڑھی گئی، جو نوافل پڑھے گئے، جو فرائض پڑھے گئے، جو تسبیحات پڑھی گئی ہیں،
جو ذکر اللہ کیا گیا ہے یا اللہ ان سب کو قبول کر لے، اس کی خیر و برکت معتکفین کو عطا کر، ان کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، اپنے اہل حلقہ اہل خانہ اور اپنے عزیز و اقارب کے حق میں اور اس قادری مسجد کے حق میں بھی قبول فرما۔ اللہم یا رب العالمین، یا اللہ سب کو خیر و برکت عطا کر، صحت شفا عطا کر، بیماریوں کو دور کر دے۔ اللہم یا رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد۔ اے اللہ جو معتکفین نے اپنی دعاؤں میں مجھ فقیر گناہگار کو یاد رکھا ہے اور میرے لیے دعائیں کی ہیں، تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما، لفظاً حرفاً معناً قبول فرما، اور ان کی دعاؤں سے مجھ فقیر گناہگار کو صحت شفا عطا کر، ہمت طاقت عطا کر، کمزوری کو دور فرما، بیماری کو دور فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ